السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے 16 اصلاحی باتوں میں کل سٹاپ کر دی تھی گناہ اور شرک اور بدعت کا بتا کر آگے ہم بڑھیں گے۔ کیا بولتے ہیں، ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، سب ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ناحق قتل کرنا ایسا ہے کہ بدترین کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں قتل کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ خاص کر اولاد کو قتل کرنا بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمائے، اور کیا بولتے ہیں، ناحق قتل کرنے والے جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور اللہ منہ کے بل۔ آگے دیکھیں، والدین کی نافرمانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب سوچئے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا بڑا جرم ہے، اور کیا بولتے ہیں، جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی کیا بولتے ہیں، تکلیف بھری زندگی اور سزا دیتے اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ قرآن میں کئی بار ذکر آیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو ایسا ان کی کیئر کرنا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کرے جیسا، ان کی عزت کرنا، ان سے بڑی بات نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کی تکلیف کا احساس رکھنا، ہر چیز ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور ان کی کیا بولتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، یہ سب ہے۔ آگے دوسرا دیکھیے۔ اب دیکھیے، جھوٹ بولنے کی سزا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا مذاق بھی کرنا گناہ ہے اور انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق، حیات، ہر چیز کم ہو جاتی، عمر بھی کم ہو جاتی، ہر چیز کم ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ ہم معمولی جھوٹ سمجھتے ہیں، ہم کسی کو مذاق میں بھی جھوٹ بول دیے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، اور کبیرہ گناہ بھی ہے جھوٹ بولنا، اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت۔ قرآن میں غیبت کرنے والے کو مردے کا گوشت کھانے کا والا بتایا گیا ہے، اور حدیث میں غیبت کا زنا سے بدتر بتایا گیا ہے۔ غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دیا جائے۔ کسی کی غیبت کی گئی ہے، یعنی دیکھیے قرآن میں بھی بتایا غیبت کرنے والے کو مردے کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے ہمیں غیبت کرنا نہیں چاہیے۔ کسی کی چغلی کرنا، نقصان پہنچانا اور لڑانا کی نیت سے دوسروں کی بات نقل کرنا چغلی ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ یعنی دیکھیے، کسی کی فوراً بات سنتے کہ آگے والے تک پہنچا دیے، اور دونوں لڑ لینا بول کے ہم کسی کی بات کسی کے سامنے، اس کی بات اس کے سامنے اس کی بات کریں گے۔ اگر ہم کسی شخص سے لڑائیں گے تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائیں گے، اس لیے چغلی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، زنا کا کیا مطلب، زنا کا عذاب کیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں، سیکریٹ ریلیشن شپ رکھنا حرام ہے، اسلام میں تو حرام ہے۔ بدکاری کرنا بہت بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، مطلب ایکسٹرا میرٹ افیئرس رکھنا، مرد عورت کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے سنسار کر دو، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ تو ہمیں زنا کرنے سے بچنا چاہیے، اور زنا کرنے سے اسلام کا نور چلے جاتا ہے، اس لیے ہمیں زنا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے زنا کرنے والی عورت مرد پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان کو آخرت میں جگہ دیں گے نہ دنیا میں دیں گے، اللہ نور کھینچ لیں گے ان لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس لیے زنا کرنے سے بچنا چاہیے، دور